مسلم لیگ نون نے جلد انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا 4 گھنٹے طویل اجلاس جاتی عمرہ میں ہوا۔ الیکشن کی تیاریوں، جلسوں کے شیڈیول اور پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم پر مشاورت مکمل کی گئی۔ آئندہ انتخابات میں سیاسی حکمت عملی اور پارٹی منشور سے متعلق فیصلے کیے گئے۔ عرفان صدیقی کی سربراہی میں منشور کمیٹی قائم کر دی گئی۔ قومی و صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کی درخواستیں بدھ سے وصول کی جائیں گی۔ فیصلہ کیا گیا کہ انتخابی مہم کا آغاز بھرپور قوت سے کیا جائے گا۔ نواز شریف 4 صوبوں کا جلد دورہ کریں گے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ تو مسلم لیگ نون سے چھینی گئی تھی۔ نواز شریف کی واپسی سے نون لیگ کی لیول پلینگ فیلڈ واپس ہو رہی ہے۔ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون آنے والے انتخابات کے لیے انتخابی عمل کا فوری آغاز کرے گی اور کل سے مسلم لیگ نون قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں سے درخواستوں کو طلب کرنا شروع کرے گی۔ 10 نومبر تک قومی اور صوبائی اسمبلی امیدواروں سے پارٹی کے ٹکٹ کے لیے درخواستیں حاصل کی جائیں گی۔ پارٹی نے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی سربراہی میں منشور کمیٹی بھی قائم کی ہے۔ قائد نواز شریف نے اس منشور کمیٹی کو ہدایت کی کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ منشور خاص طور پہ نظام انصاف میں اصلاحات پر توجہ دے تاکہ عام شہری کو فوری اور سستا انصاف مل سکے۔ جو مقدمات کے اندر دیر ہے، التوا ہے اور پرانے مقدمات کا بہت بڑا بیک لاگ ہے، اسے ختم کیا جا سکے۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے سپریم کورٹ میں بیان حلفی کے ساتھ جواب جمع کرا دیا۔ بیان میں ابصار عالم نے موقف اختیار کیا کہ فیض آباد دھرنے کے دوران ڈی جی سی فیض حمید کا شدید دباؤ تھا۔ سابق ڈی جی سی فیض حمید نے نجم سیٹھی کے خلاف ایکشن لینے کے لیے دباؤ ڈالا۔ حسین حقانی پر پابندی لگانے کے لیے بھی دباؤ ڈالا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف چیف جسٹس ثاقب نثار اور آرمی چیف کو خط بھی لکھا تھا۔ پریس کانفرنس کر کے دھمکی آمیز فون کالز کا سلسلہ بے نقاب کیا تھا۔ مئی 2017 میں جیو اور ڈان کو اصل نمبروں پر بحال کیا۔ سابق چیئرمین پیمرا نے مزید کہا کہ پیمرا قانون کی خلاف ورزی پر ایک نجی چینل بند کیا تو فیض حمید نے دیگر چینلز بھی بند کرنے کا کہا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ سندھ میں مسلسل انتخابی کامیابیاں عوام کے اعتماد کا مظہر ہیں۔ نواب شاہ کے زرداری ہاؤس میں آصف علی زرداری سے پارٹی رہنماؤں اور عمائدین نے ملاقات کی، جس میں عام انتخابات اور آئندہ سیاسی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ سابق صدر نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ کراچی سے کشمیر تک پاکستان پیپلز پارٹی ایک زندہ حقیقت ہے۔ عوام کی حمایت سے پورے ملک میں حکومت قائم کریں گے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں آسما جہانگیر گروپ نے میدان مار لیا۔ لاہور، اسلام آباد اور ملتان میں آسما جہانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار شہزاد شوکت واضح برتری سے کامیاب رہے۔ حامد خان گروپ کے صدارتی امیدوار میاں عبدالقدوس دوسرے نمبر پر رہے۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے حاشر احسن پڑاج سے۔ حاشر، آگاہ کیجیے۔ سپریم کورٹ کے سالانہ انتخابات کے سلسلے کے اندر جو ہے وہ آج انتخابات کے بعد جو ہے وہ گنتی کا اعلان کر دیا گیا اور جتنے والے جو امیدوار ہیں وہ اس وقت آسما شیرازی گروپ کے جو امیدوار ہیں شہزاد شوکت، ان کی جانب سے جو ہے وہ ملک بھر کی طرف اسلام آباد کے اندر سے بھی جو ہے وہ بھاری اکثریت سے ووٹ حاصل کیے گئے اور ان کی جانب سے جو ہے مجموعی طور پر 371 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے گئے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر رہنے والے جو ہیں حامد خان گروپ کے امیدوار، ان کی جانب سے میاں عبدالقدوس، ان کی جانب سے 210 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب اگر سیکٹری کے کینڈیڈیٹس کی بات کی جائے تو سیکٹری کی نشست پر جو امیدوار تھے سید علی عمران آسما جہانگیر گروپ کے، ان کی جانب سے مجموعی طور پر جو 351 ووٹ اسلام آباد سے حاصل کیے گئے ہیں، جبکہ جو حامد خان گروپ کے سیکٹری کے امیدوار تھے ان کی جانب سے مجموعی طور پر 192 ووٹ جو ہیں وہ حاصل اس وقت کیے گئے ہیں۔ اور اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو اسلام آباد پرنسپل سیٹ سے جو ہے وہ آسما جہانگیر کے صدر اور سیکٹری کے دونوں جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اس وقت جیت چکے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر ووٹوں کی بات کی جائے تو 678 ووٹ جو ہیں وہ اسلام آباد پرنسپل سیٹ کے اوپر جو ہے رجسٹرڈ ووٹر تھے، جبکہ ان کی جانب سے جو ہے 586 ووٹر کی جانب سے ووٹ کاسٹ کیا گیا اور اب حتمی جو نتائج ہیں ان کا اعلان کر دیا گیا اور اس وقت جو ہے وہ آسما جہانگیر گروپ جو ہے وہ
सदर और सेक्रेटरी की नशिस्त इस्लामाबाद समेत मजमूई तौर पर जो है वो पूरे मुल्क से इस वक्त जीत चुका है। जबकि अगर सेक्रेटरी की नशिस्त की बात की जाए तो सेक्रेटरी की नशिस्त पर भी जो है वो इस वक्त आसमा जहांगीर ग्रुप जो है वो उनका पलड़ा भारी, और इस्लामाबाद के अंदर से उनकी सेक्रेटरी की नशिस्त पर जो कि सैयद अली इमरान आसमा जहांगीर ग्रुप के सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे, उनकी जानिब से 351 वोट जो हैं वो हासिल किए गए हैं। जबकि इनके मुखालिफ ग्रुप जो हामिद खान ग्रुप है उसके जो सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे सुलेमान मंसूर, उनकी जानिब से मजमूई तौर पर जो 192 जो वोट हैं वो हासिल किए गए हैं। जबकि मजमूई तौर पर भी इस वक्त मुल्क भर के अंदर जो मजमूई तौर पर 112 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, तमाम 12 पोलिंग स्टेशन से जो है वो इस वक्त मजमूई अगर नतीजे की बात की जाए तो इस वक्त जो हामिद खान ग्रुप है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और गुज़िश्ता साल जो है वो हामिद खान ग्रुप को फतह नसीब हुई थी, लेकिन इस साल जो है वो हामिद खान ग्रुप जो है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा और बड़े मार्जिन से सदर की नशिस्त पर जो है वो तकरीबन 442 के लगभग जो मार्जिन है वो हासिल करने के तहत जो है वो सदर मुंतखब हुए हैं। अब मियाँ अब्दुल कद्दूस जो है इस वक्त वो हारे हैं, जबकि शहजाद शौकत जो है वो इस वक्त वो इलेक्शन जीत चुके हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो आसमा जहांगीर ग्रुप से था। जबकि दूसरी जानिब जो हामिद खान ग्रुप के सदर के उम्मीदवार हैं, इसके साथ साथ दूसरी अहम नशिस्त जो सदर के बाद सेक्रेटरी की नशिस्त है, दोनों नशिस्त पर जो हामिद खान ग्रुप है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जी ठीक है हाशिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।